الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، اللہ کریم کا احسان ہے، رمضان المبارک بھی ہے، آخری عشرہ بھی ہے، تاک رات بھی ہے، جمعہ کی رات بھی ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی نماز تراویح میں مکمل ہوئی۔ یہ سب اس کے احسانات ہیں۔ تمام احباب کو مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے، اور آئندہ بھی جب تک حیات مستعار ہے نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ اصطلاح بہت غلط العام ہے کہ جی قرآن ختم ہو گیا۔ مومن کی زندگی میں تلاوت قرآن کے ساتھ ختم کا لفظ نہیں ہے۔ ایک دور مکمل ہوا لیکن ختم نہیں ہوا، دوسرا شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے والناس پہ ختم نہیں کیا، سورہ فاتحہ اور پہلے سپارے کا پہلا رکوع پڑھ کے ختم کیا۔ یہ ایک قاری صاحب نہیں، جہاں جہاں جتنے قراء کرام نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی ہوگی والناس پر کسی نے ختم نہیں کی ہوگی۔ ہمیشہ جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، عام آدمی کو شعور ہو یا نہ ہو، علماء کو، قاری حضرات کو، حفاظ کرام کو یہ شعور ہوتا ہے کہ والناس پہ بس نہیں کرنا، شروع کر کے کم از کم ایک رکوع پڑھ کے ختم کرنا۔ یعنی ختم نہیں ہوتا، شروع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تکمیل کا طریقہ یہ ہے کہ والناس پہ ختم نہیں ہوتا۔ عام آدمی شاید پڑھ کے چھوڑ دیتا ہو، ورنہ جاننے والے جو عام تلاوت کرتے ہیں وہ بھی کوئی والناس پہ بس نہیں کرتا۔ ہمیشہ سورہ فاتحہ شریف اور پہلے پارے کا سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کم از کم، کوئی زیادہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کم از کم پہلا رکوع یعنی شروع کر کے بس کرتے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ مومن کی زندگی میں ختم کا لفظ نہیں ہے، ختم قرآن نہیں ہوتا، ایک دور قرآن کی تکمیل ہوتی ہے کہ ایک دور جو شروع کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، دوسرا شروع ہو۔ تو ایک تو یہ احتیاط کیجئے کہ یہ ختم والا لفظ جو اتنا عام ہو گیا ہے، بعض چیزیں عند اللہ اس قدر ناپسندیدہ اور مغضوب علیہ ہوتی ہیں کہ لاشعوری طور پر وہ کی جائیں تو بھی ان کا نقصان ہوتا ہے۔ زہر اگر کوئی لاشعوری طور بھی کھا جائے، نہ جانتا ہو زہر ہے، کھا جائے تو مر جائے گا، وسرہ اپنا کر جاتی ہے۔ اب یہ اقوام مغرب اور خاص کر یہودی یہ چیزیں ہم میں داخل کرتے رہتے ہیں۔ جوتے کے نیچے کہیں اللہ کا نام لکھ دیں گے، کہیں حضور کا نام لکھ دیں گے، ارد گرد کچھ شکلیں بنا دیں گے، بڑے غور سے پڑھنے سے پتہ چلے گا۔ اب خریدنے والے کو پتہ ہی نہیں،
پتہ نہ ہونے کے باوجود جو بے ادبی ہو رہی ہے اور اس کی جو نحوست ہے وہ تو اس پر آئے گی. تو کافر ان رازوں کو سمجھتے ہیں، مسلمان ان سے غافل ہے. یہ ختم قرآن بھی اغیار کی ایجاد ہے. مومن کی زندگی میں ختم کا تصور نہیں ہے، اور یہ اتنا غلط العام ہو گیا ہے کہ شاید ساری قوم کو سمجھانا یا اسے مٹانا تو آسان نہ ہو، لیکن ہم اپنے آپ پر تو کنٹرول کریں، سمجھائیں خود کو، دل کو سمجھائیں کہ قرآن ختم نہیں ہوا. قرآن پاک کا ایک دور مکمل ہوا، دوسرا شروع ہوا. قرآن پاک کی کس قدر تاکید دین حق میں ہے اور اللہ کریم نے اس کا کیا اہتمام فرمایا ہے. سارے قرآن کریم کا ماحصل نتیجہ، اس کا مغز نچوڑ سورہ فاتحہ میں دے دی. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے قرآن کریم کا حاصل سورہ فاتحہ میں ہے. سورہ فاتحہ کا حاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت میں آ جاتا ہے، اور بسم اللہ شریف کا حاصل بسم اللہ کی پہلی بے میں آ جاتا ہے. چونکہ یہ باب اصول کی ہے، جڑنے کی ہے، تو سارے دین کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ جڑ گیا. سورہ فاتحہ میں رب جلیل نے ابتدا فرمائی الحمدللہ رب العالمین. کوئی کمال، کوئی خوبی، کہیں بھلائی، بندہ کسی کے کمال سے مرغوب ہو کر اس کے در پہ جھکتا ہے. فرمایا کائنات میں کسی کے پاس کوئی کمال نہیں، سب اللہ کی. اگر پھل میں شیرینی ہے تو پھل کی نہیں ہے، اس کی صنعت ہے، اس نے رکھ دی. کسی کا شان بلند ہے، یا بہت عالم ہے، یا بہت بڑا فاضل ہے، اس کی ذات کا نہیں ہے، یہ عطا اس کی ہے. حقیقی عالم وہ ہے. کوئی ذرہ کسی کو عطا کیا تو اس نے کیا. کوئی بہت حسین و جمیل ہے، اس کا کمال نہیں ہے، تصویر کا کمال نہیں، مصور کا کمال. کوئی خوبی کو بہت امیر ہے، فرمایا اس کے پاس میرا محال ہے، یہ تو فقیر ہے بیچارہ. میرا ہے سب کچھ جو میں نے اسے دے رکھا. بنیاد اس بات سے اٹھائی کہ کہیں سر جھکانے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ سارے کمال اس ذات کریم کے. کہیں بھی نظر آئے تو اس کے پاس اس کی عطا ہے، ذاتی نہیں ہے اس کا. تو جس ذات کے ذاتی کمال آتے ہیں اس کے سامنے کیوں نہ سر جھکا ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے. رب ہوتا ہے ہر ضرورت مند کی، ہر ضرورت، ہر وقت، ہر جگہ پوری کرنے والا. کائنات ساری مربوب ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے. وہ اکیلا رب ہے عالمین کا. عالمین میں اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کائنات آ جائے. جو زمانے گزر چکے وہ بھی اس میں شامل ہیں، جو حال میں موجود ہیں یہ بھی، جو مستقبل میں آئیں گے وہ بھی عالمین میں شامل ہیں. تو سب کا وہ رب ہے، سب محتاج ہیں لینے کے، وہ اکیلا دینے والا. الرحمن، وہ اکیلا بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی مثال نہیں، ہو ہی نہیں سکتی. بہت وسیع رحمت ہے اس کی. اللہ اللہ، بدکار تو بدکار، کافر و مشرک بھی
جب تک اسے مہلت ملی ہوئی ہے اس کی بے پناہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اکیلے اس کے ایک بدن میں 10 کھرب سیل پال رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، حکومت اقتدار دے رہا ہے، دنیا کی بے پناہ نعمتیں، گاڑیاں، نوکر چاکر دے، اور بندے کو دیکھو وہ کہتا اللہ ہے ہی کوئی، میں نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا ہے یہ بت خدا ہے، تیسرا کہتا ہے یہ فرضی دیوی دیوتا خدا ہے۔ لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس کی رحمت بڑھ رہی ہے، لیکن یاد رکھو دنیا کے لیے دونوں لفظ رحمت سے مشتق ہیں، رحمان بھی رحیم بھی۔ دنیا کے لیے اس کی رحمانیت ہے، اپنے بیگانے سب موج کر رہے ہیں، لیکن رحمان فعلان کے وزن پہ ہے۔ اس وزن پہ جتنے الفاظ، جتنے اسماء آتے ہیں ان کے اوصاف وقتی اور لمحاتی ہوتے ہیں۔ مثلا عطشان اسی وزن پہ ہے، پیاسا، پیاس دائمی صفت نہیں ہے، جب پانی ملا بچ جائے گی۔ غضبان اسی وزن پہ آتا ہے، بہت غصے والا، غصہ دائمی نہیں رہتا، وجہ دور ہو گئی، غصہ ختم ہو گیا۔ تو جتنے اسماء اس وزن پہ آتے ہیں ان کے اوصاف وقتی ہوتے ہیں، دائمی نہیں ہوتے۔ رحمان بھی اسی وزن پہ فرمایا جب تک دنیا قائم ہے دشمن بھی رحمانیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب دار دنیا ختم ہوگی رحمانیت کا دور تمام ہو جائے گا، ظہور رحمت ہوگا۔ الرحیم، رحیم جو اسم ہے وہ فعیل کے وزن پہ آتے، اس وزن پہ جتنے آتے ہیں ان کی صفات دائمی ہوتی ہیں۔ مثلا علیم، اب کسی کے پاس علم ہے تو وہ کوئی عارضی صفت تو نہیں کہ صبح ہے شام کو نہیں ہے۔ حکیم، دانائی کسی کو اللہ نے دی ہے تو دائمی صفت ہے۔ جتنے اسماء اس پہ آئیں گے اس وزن پہ ان کے اوصاف دائمی ہوں گے۔ اسی پر اس میں گرامی ہے الرحیم۔ یہ دنیا میں بھی اس کی تجلیات برس رہی ہیں، آخرت میں بھی برستی رہیں گی، یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو دنیا میں جنہوں نے رحمت کمائی ان کے ساتھ آخرت میں بھی رحمت ہوگی، اور جو دنیا میں نافرمانی کرتے رہے اور رحمانیت کے صدقے پلتے رہے تو موت آئے گی تو وہ دور تو ختم ہو جائے گا، آگے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، فرمایا تمہیں غلط فہمی رہے فلاں بادشاہ ہے، فلاں اقتدار کا مالک ہے، فلاں امیر ہے، فلاں جج ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، پورے ملک کی قسمت کا مالک ہے، یہ سب وقتی ہے۔ ساری مخلوق اول و آخر، جن و انس، حیوان، چرند پرند، ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہوگی، اس کا اکیلا مالک ہوگا۔ لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فاتح، بڑے بڑے نامور نہیں کھڑے ہوں، آج بادشاہ کون ہے، کس کی حکومت ہے، کوئی نہیں بولے گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، حکومت صرف اللہ کو سزا، باقی سب تو تفتیش کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہیں، کوئی فقیر ہے یا شہنشاہ ہے، جواب طلبی کے لیے حاضر ہے۔ یہاں تک لا کے بندے کو اللہ سے مخاطب کرا دے، سبحان اللہ۔ کہاں سے شروع کیا؟ غائب سے شروع کیا۔ وہ اللہ ایسا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے،
وہ مالک یوم پھر کہتے اب تو اس کی بارگاہ میں اتنے قریب آ گیا ہے کہ اب سیدھی بات کر. اللہ کہتے ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف تیری عبادت، ہم سب صرف تیری عبادت. یہ ہم سب کون ہیں؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے. جتنے عبادت گزار ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نوری فرشتے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اہل علم اللہ کے مقرب بندے، اور یا اللہ صاحب نسبت لوگ، جتنے عبادت گزار ہیں خود کو ان میں داخل کر لیتے. ہم سب کا یہ مطلب نہیں ہے جتنے ہم سب یہاں بیٹھے، نہیں، ہم سب عبادت گزاروں کی بات ہو رہی. ادھر اللہ کریم کے روبرو کر دیا، ادھر عظیم اللہ کے بندوں میں اس جماعت میں شامل کر دیا کہ اکٹھی بات کر، سب کی بات کر، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک مخلوق ادنا سی مچھر مکھی بھی نہیں ہے اس میدان میں، اس بڑے بڑے شیروں کو ساتھ ملا لے، تیری بات بھی بن جائے. ہم سب صرف تیری ہی عبادت کر. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم سب تجھ سے ہی، میں کسی کی کوئی محتاج، تیرے قوت سے ہم کسی کے محتاج. جب تو ہے سب کچھ ہے. تیرے در کے علاوہ کہیں کسی حاجت کے لیے پیشانی نہیں جھکے گی. کہاں سے چلایا بندے کو، کس مقام پہ پہنچایا، کس صف میں کھڑا کر دیا، وہاں کھڑا ہو کر وہ یہ عہد کر رہا ہے عبادت بھی تیری ہی کروں گا اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھوں. اور یار یہ دنیا میں سارے جھگڑے گلے شکوے کس بات کے ہیں؟ وہ جی فلاں سے امید یہ تھی اس نے ایسا کر دیا. چھوڑو یار، کیا کسی سے امید تھی، کسی نے کیا کر. اس ایک ذات سے امید رکھو، وہ فلاں سے بھی اچھا کرا لے گا. وہ جی بڑھاپے کا سہارا تھی، اولاد نافرمان ہو گیا. ارے میرے بھائی، اس ایک سے بنا کے رکھ جس نے اولاد دی ہے، اسے فرما بردار بھی کر دے. اور وہیں سے بات بگڑی ہوئی ہے تو دوست بھی دشمن بن جائیں گے. آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو یہی ہاتھ پاؤں، یہی سینہ، یہی پسلیاں، یہی پھیپھڑے، یہی دل، یہی گھٹنے یہ درد کرنے لگ جاتے. او بھائی تم تو میرے ساتھ ہی ہو، میرے ساتھ دنیا میں آئے ہو، میرے ساتھ قبر میں جانا ہے، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، بات تیری کہیں اور بگڑی ہوئی ہے. ہم سے تو کوئی کرا رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے. اولاد نافرمان ہو گئی ہے تو آپ نے بنا کے رکھی تھی، نہیں بنا کے رکھی تو شکوہ کس بات؟ اللہ کے نیک بندوں کی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی نافرمان ہو، انہوں نے از راہ ترحم دعا کی تھی، غرق ہوتا دیکھ کر، یا اللہ آخر میرا بیٹا، فرمایا انہ لیسا من اہلک، اس کا آپ سے کیا رشتہ، یہ آپ کے خاندان ہی سے نہیں ہے، آپ کا بیٹا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، اس کے کرتوت اچھے نہیں. پھر وہ اولاد نافرمان ہوگی جو بارگاہ الہی سے دھتکاری ہوئی ہوگی، اور اس کا پھر دل کو دکھ نہیں ہوتا. دنیا داروں کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنی ناز و نعم سے پالے، اتنے کالجوں میں پڑھائے، برطانیہ تک، امریکہ تک، یونیورسٹیوں میں بھیجے، آج میرا یہ حال ہے، مجھے پوچھتے نہیں. اللہ کے بندوں کو وہ دکھ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہم نے اسے حلال کھلایا، نیکی کی تعلیم دی، بدبخت تھا، یہ بد نصیب تھا. اپنے بندوں کو اللہ ان کا محتاج نہیں کرتا.
ایک اولاد نہ سنبھالے ایک کائنات کو اولاد بنا دے، انہیں دکھ نہیں ہوتا۔ جن کی اللہ سے بنی نہیں ہوتی انہیں ایک تو اولاد کی ایذا ہوتی ہے، ایک دل میں دکھ ہوتا ہے، میں نے اتنی محنت کی، ارے یار تو نے کیا محنت کی، اس سے حرام کھلاتا رہا، تو حرام سے جو بنا وہ تجھے کیا دے گا؟ تجھے اسے رشوت سے، چوری سے، دھوکے سے، بددیانتی سے، لوٹے ہوئے پیسوں سے پالتا رہا تو اسے کیا بنے گا؟ کوئی جانور ہی بنے گا، درندہ ہی بنے گا، وہ تجھے کو کھانے کو دوڑے گا، پھر اب کیوں چیختا ہے؟ پھر اسی جماعت میں رکھ کر کہتے ہیں اب سب کی طرف سے بات کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ ہمیں کیا پتہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، بھلائی کیا ہے، نفع کہاں ہے، نقصان کیا ہے، تو جاننے والا، ہمیں تو سیدھے راستے کا پتہ ہے، تو ہی ہمیں چلا۔ ہم اپنی بصارت، اپنی بینائی، اپنی دانش پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر میں عرض کا مجھے انہی میں رکھنا، غیر المغضوب ہے، جن پر تیرا غضب ہوا اللہ ان سے مجھے بچانا۔ اب تو ہم مسلمانوں میں رہنے کی بجائے کافروں میں بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں کہ وہاں زیادہ پیسہ ملے گا۔ اب پتہ نہیں آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر کرے۔ غیر اسلامی معاشرے میں جانا چاہیے ان لوگوں کو جو وہاں جا کر ان کو متاثر کر سکے، جنہوں نے وہاں جا کے خود اثر پذیر ہونا، ان کا جانا حرام۔ سادہ سا مسئلہ ہے، علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، تصدیق کر لو، سادہ سی بات۔ بدکاروں کے، بے دینوں کے، کفار کے ماحول میں، ملک میں، شہر میں وہ بندہ ضرور جائے، اس کے لیے جانا واجب ہے، جو جا کر انہیں متاثر کر سکے۔ اگر کسی اللہ کے ایک بندے کو اس دلدل سے نکال سکے تو بڑی بات، اس کا جانا واجب ہے۔ جس نے جا کر خود متاثر ہونا اس کا جانا حرام۔ اب ایک عجیب بات ہے، نفسیات کا بھی قاعدہ ہے کہ ایک بندے کو کوئی بات پکی ذہن نشین کرانی ہے تو اسے وہ دہراتے رہو حتیٰ کہ وہ اس کے زبان پہ نقش ہو جائے، دماغ میں نقش ہو جائے، دل میں نقش ہو جائے، وہ جب بولے وہی بات بولے۔ آپ نے دیکھا فوج اس کے اصول ہیں، کیا ضرورت ہے فوج کو بلا ضرورت روز پی ٹی بھی کرے، پریڈ بھی کرے، بندوقیں صاف کرے، ان میں گولیاں بھرے، پھر وہ نکلی راؤنڈوں سے یا فائر نہ بھی کرے تو یوں ہی بندوق سیدتی رہے، کبھی اس کے آگے سنگین لگا کر بوریوں سے لڑائی ہو رہی ہے، کہ یہ کیا ضرورت ہے؟ اگر فوج صرف پالتے رہے، ان کی صحت بناتے رہے، جس دن جنگ ہوگی انہیں لڑائی کا پتہ ہی نہیں ہو۔ تو ہر روز وہ امن ہو یا جنگ ہو، ساری فوج روز ٹریننگ کرتی۔ انسان تو انسان یار، آپ نے بندروں کا تماشا نہیں دیکھا؟ اب بندر کو اردو پنجابی سمجھتا تو نہیں، ایک جملے کے ساتھ مداری اسے ٹرینڈ کر لیتے کہ میں یہ بولوں گا تو نے یہ کرنا ہے۔ اور مداری کہتا ہے بندر جا رہا ہے سسرال، وہ پوٹلی سی یا سوٹی کندھے پہ رکھ کے چل پڑتے، اسے نہیں پتہ ان لفظوں کا معنی کیا ہے، سسرال کیا ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے۔ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ لفظ نکلیں گے تو میں نے ایسا کرنا ہے۔ اس کے لیے بڑا وقت، بڑی محنت لگی اسے سکھانے میں۔
لوگ طوطے کو بولنا سکھا دیتے ہیں، طوطے کو مفہوم آتا ہے، عالم ہو جاتا ہے؟ نہیں، جو الفاظ و حروف رٹا دیجئے وہ رٹ لیتا۔ اللہ کریم نے بھی یہ انتظام فرمایا۔ یہ بندے سارے وہیں سے نقل کرتے ہیں۔ جو خود کو بڑا دانشور کہتے ہیں وہ ایجاد چیز نہیں کرتے، بنی ہوئی چیزوں کو ہم سے پہلے سمجھ لیتے ہیں تو وہ دانشور ہو جاتے ہیں، ہم ان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم نے سارا قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں دیکھ کر فرمایا اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، ہر رکعت میں فاتحہ پڑھی۔ اب کم و بیش مؤکدہ سنتیں اور نوافل شامل کیے جائیں تو غالباً 30 کے قریب رکعت بن جاتی ہیں دن بھر کی۔ 30 بار ہر رکعت میں اسی کی ریہرسل کرائی جائے، لباس پاک کر کے باوضو ہو کر قبلہ رو کھڑے ہو کر تکبیر کہہ کے کائنات سے کٹ کے، کمال ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہے، چند آیات کہیں سے، یا ایک آیت 3 آیتوں کے برابر لمبی ہو، یا مختصر آیات ہوں تو کم از کم 3 ہوں، 3 تسبیحات کے برابر ہوں، ضروری ہے۔ لیکن فرمایا اگر 4 رکعت پڑھ رہے تو 2 میں قرآن کافی ہے، تو 2 میں سورۃ فاتحہ کیوں کافی نہیں؟ فرمایا فاتحہ 4 میں، فرضوں میں فاتحہ، سنتوں میں بھی نہیں، سنتوں نہیں نفل میں بھی، ہر نماز۔ طوطا سیکھ گیا، بندر سیکھ گیا، اللہ کے بندے تیرے بال سفید ہو گئے فاتحۃ الکتاب پڑھتے، تو نے نہیں سیکھا۔ دن میں 30 مرتبہ ان الفاظ کو دہراتا ہے، ہر روز۔ لوگ اوابین پڑھتے ہیں، لوگ الحمدللہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت، ان کی تو پتہ نہیں کتنی رکعتیں بن جاتی ہیں۔ ہمت ہے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے تو بہت ضعیف ہو گئے تھے، کافی عمر پا کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میں نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت کتنے نوافل پڑھ؟ کہتے اب نہیں پڑھ سکتا لالو، کمزور ہو گیا ہوں، اب صحت بھی نہیں رہی، وجود میں طاقت نہیں رہی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اب چھوڑ دیا، اب نہیں پڑھ سکتا۔ پھر بھی چل اب صرف 500 رکعت پڑھتا ہوں۔ اب جو بابا چھوڑ کر 500 رکعت پڑھ رہا ہے، جب وہ پورے پڑھتا تھا تو کتنے پڑھتا ہو؟ جتنا عرصہ میں نے انہیں دیکھا ہے، قرآن کریم بغل میں، کاشتکار قریب سے زمیندار تھے، گھر میں چولہے کے ساتھ ایک تھڑا مسجد کا بنایا ہوا، جہاں ہل چلاتے تھے وہاں ایک تھڑا مسجد کا بنا ہوا ہے، جہاں بکریاں مویشی چراتے وہاں ایک تھڑا مسجد کا۔ 2 لمحے ملے، 2 نفل پڑھ لی، قرآن کھول لیا، چند آیات پڑھ لی، بند کر کے بغل میں ڈالا، چل جہاں فرصت بیٹھے قرآن کھول لی۔ اب وہ کتنی دفعہ سورۃ فاتحہ دہراتے ہوں گے ایسے لوگ؟ یہ 30 بار تو کم از کم ہے نا، نمازیں 5 تو عام مسلمان پڑھتا ہے۔ تو 30 بار اللہ کریم نے، یہ وہ تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے نا کہ مومن میرا لشکری ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کے سپاہی ہیں، اللہ کے فوجی، اللہ کے لشکری۔ تو وہ پی ڈی پریڈ ویپن استعمال کرنا، وہ ساری ٹریننگ، وہ دوہرا پورے قرآن کا خلاصہ عملاً 30 بار پوری تیاری کے ساتھ، باوضو، کپڑے پاک، قبلہ رو، کائنات سے کٹ کر، اگر پھر بھی 90 سال عمر ہم گزار جائیں اور ہم میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر حد ہے، ہمارا ہی کمال ہے۔ بندر سیکھ جاتے ہیں، طوطے سیکھ جاتے ہیں، پرندے سیکھ جاتے ہیں، جانور بکرے سے دھائے ہوتے ہیں مداریوں نے، اور وہ چھوٹی سی لکڑی پہ چڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھی سے دھائے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے۔
دنیا کے کتنے جانور ہیں جو آپ سے دھائے ہوئے تھے، گھوڑے کیا کیا کرتب سیکھ جاتے ہیں، بندہ ہی سکھاتا ہے، خود بندہ کیوں نہیں سیکھتا ہے؟ کبھی غور فرمایا آپ نے کہ یہ ریہرسل کیوں اتنی بار روزانہ 30 بار مرد عورت بچے بوڑھے ہر سے کرائی جاتی؟ ان باتوں کو اتنا یاد کر لے کہ ان کے سوا اس کے دل و دماغ میں کچھ ہو ہی نہیں۔ لیکن عجیب ہے، حد ہے ہمارے والی کہ ہم پھر بھول جاتے ہیں ویسے کہ ویسے، پھر گنجائش رکھی۔ فوجی کو سکھاتے رہتے ہیں، غلطی کرے کوارٹر گارڈ، بڑی غلطی کرے سول جیل اور نوکری سے ڈسچارج، جرنیلوں تک کے رینک چھین لیتے ہیں، پینشن بند کر دیتے ہیں، عام آدمی بنا کے نکال دیتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتا، یا کہتا ہے یہ سب کے باوجود اگر بڑی غلطی بھی کر بیٹھے تو پھر توبہ کر، کہہ دے یا اللہ میں نے غلطی کی، اب نہیں کروں گا، پھر آ جا۔ اب اس کے باوجود بھی جو نہ آ سکے پھر اس کو اللہ ہی حافظ۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے 30 پاروں کا خلاصہ، ماحصل، نچوڑ، مقصد ان 7 آیات مبارکہ میں، سبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی ہیں، اتنی دہرایا کہ ایک بندہ 70-80 سال جیتا ہے، بالغ ہونے سے نماز شروع کرتا ہے، الحمدللہ تو کو گن سکتا ہے کہ 70-80 سال میں اس نے کتنی دفعہ یہ بات دہرائی ہوگی۔ 50-60 سال سے ہی، 14-15-16 سال سے شروع کرتا ہے، 60 سال تک کتنی دفعہ دہرا چکا، 50-40 تک، اتنی بار دہرانے کے بعد کہتا اور ہے کرتا کچھ اور ہے، پھر وہ بندہ ہے کیا بلا ہے؟ اتنی بار تکرار کرنے کے بعد، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اقرار کرنے کے بعد، اللہ کے روبرو کہ میں ایسا ہی کروں گا وعدے کرنے کے بعد پھر کرتا اور ہے، تو پھر اسے عذاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تو عذاب دے کر زیادتی نہیں کر رہے، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہا ہے۔ اللہ نے تو اس کی حفاظت کا اتنا بڑا انتظام فرمایا کہ وہی کر سکتا ہے، اتنی عطا وہی کر سکتا ہے، مخلوق نہیں اتنا حوصلہ کر سکتا۔ اس سے اللہ کریم کو تو کوئی نہیں اس سے ضرورت، ہم اس کے محتاج، ہمارے تحفظ کے لیے، ہماری عزت و عظمت کے لیے، ہمارے آرام و سکون کے لیے سارا اہتمام فرمایا کہ دہراتے رہو، دہراتے رہو، دہراتے رہو، شاید تمہارے دل میں نقش ہو جائے اور تم ایسے ہی ہو جاؤ جیسا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، وقت شاید میں نے زیادہ لے لیا، بات کرنا تو میں 15-20 منٹ چاہتا تھا، شاید وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے اور قبول فرمائے۔ تو ان چیزوں پہ غور فرمائیے، اور اللہ نے اس کی توفیق دی ہے تو اس کے مفہوم کو جانیے اور اپنے عمل کو اس میں ڈالیے۔ نتائج عمل پر ہوں گے، کہنے پر نہیں۔ سارا دن کوئی وظیفہ کرتا رہے، میں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھائے گا نہیں تو بچے گا نہیں۔ جس نے کھا لیا وہ اعلان نہ بھی کرے، اس نے کھا لیا، بھوکا نہیں مرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں عمل کو اس سانچے میں ڈھالا جائے، اللہ کریم توفیق دے اور وہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله